الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ پاکیزہ دین، دین اسلام نصیب فرمایا، جو دین ہماری اور آپ کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے، سدھارتا ہے، اور ہماری اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا راستہ ہم اور آپ کو سجھاتا، سکھلاتا ہے۔ اور اس کے راستے پر اگر ہم اور آپ چل نکلیں تو پھر آخرت میں ہم اور آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور پھر اس کے بعد جنت میں داخلے تک لے کر جاتا ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ مؤمنون کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں۔
ان آیتوں کا پیغام اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو یہ پیغام عمل ہے۔ ایمان، ہم اہل سنت کے پاس عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان اور عمل جدا نہیں ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں عمل جس قدر ہے ہمارا ایمان بھی اسی درجے کا ایمان ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان صرف دل سے تصدیق کر کے زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے۔ اس دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار سے آگے بڑھ کر مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرتے رہنا، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہمارا بازار، ہمارا مکان، ہمارا کاروبار، ہماری اپنی دوستیاں، دشمنیاں، ہمارا خاندان، ہماری زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی بندگی کرنا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو رنگنے کی کوشش کرنا، یہی اصل میں ایمان ہے، اور ایمان ایک مسلسل سفر ہے جو ہم اور آپ کرتے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اہل علم یہ کہتے ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بندہ اس دنیا میں اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کھیتی کرتا ہے، اس کسان کی طرح جو سال میں 1 یا 2 بار اپنی فصل حاصل کرنے کے لیے سال کے 12 مہینے مسلسل موسم کی پرواہ کیے بغیر مسلسل کھیتی کرتا جاتا ہے۔ ایمان والے کی زندگی بھی یہی معاملہ، یہی پہچان، یہی علامت رکھتی ہے کہ اسے آخرت میں پھل چاہیے، اسے آخرت کی کامیابی چاہیے، اور اس کامیابی کے لیے زمانے کے سرد و گرم سے بے پرواہ ہو کر وہ مسلسل یہاں کھیتی کرتا جاتا ہے، یہاں مسلسل عمل کرتا جاتا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہی ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ یہ حقیقت اگر ہم اور آپ جانتے اور مانتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا، اس عمل کے کرنے کی بھی ایک فقہ ہے، فقہ العمل ہے، فقہ الحسنات ہیں۔ نیکی کرنے کا جذبہ ہونا یہ صرف کافی نہیں، نیکی کرنے سے متعلق اسلامی شریعت میں بہت ساری جزئیات، بہت ساری تفصیلی تعلیمات اور بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو بتائی گئیں۔ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی ارکان اسلام کی پابندی کے ساتھ جو واجبات ہیں ان کی پابندی کر لے۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی نے ارکان اسلام گنائے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ تو وہ واپس لوٹنے لگے تو کہتے ہوئے گئے کہ آپ گواہ رہیے، آپ نے جو کہا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا افلح الرجل ان صدق، یہ اپنی کہے پر اگر قائم رہ جائے کہ نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے، جو کہا ہے اسی پہ عمل کر لے جائے، تو پھر یہ کامیاب انسان ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ لیکن ایمان کے درجات ہیں، جیسے جنت کے درجات اللہ نے رکھے۔ آدمی کو اپنے ایمان میں ترقی کرتے رہنا چاہیے، اور ترقی کرنے کے لیے آدمی کو عمل کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے جو تفصیلی مسائل احکام بتائیں وہ سیکھنے چاہیے۔ ان میں سے 2 بڑی اہم باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہماری اور آپ کی زندگی میں اکثر غفلت کا شکار ہیں، ہم ان کی طرف سے غافل ہیں۔ دیکھیے، آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو دیکھیں گے تو صحابہ اس عمل کے معاملے میں بڑے ذہین لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی ہماری محدود ہے، اس محدود زندگی میں جتنا عمل کریں گے درجے اتنے زیادہ بلند ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی سے اکثر یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی اسلام کی سب سے بہترین بات کیا ہے؟ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان سوالات کو برقرار رکھا۔ وہ صحابہ چاہتے کیا تھے؟ 1 گھنٹے میں اگر وہ نیکی کر سکتے ہیں تو 2 نیکیوں میں سے جو نیکی زیادہ فضیلت والی ہے وہ نیکی کریں۔ 10 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے، اس میں آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمل کریں جس عمل پہ زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کی یہ حرص تھی، صحابہ کی یہ سمجھ تھی، دین کی جو فقہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں انہیں نصیب فرمائی تھی،
یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے عمل بھی کریں گے تو وہ کریں گے جو زیادہ پھل دے سکے. جیسے آپ تاجر حضرات ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کاروبار کریں گے تو بھی وہ کریں گے جو ہماری صلاحیت کے اعتبار سے کم محنت کے ساتھ بھی زیادہ ریٹرن، زیادہ ہمیں منافع دے سکے. یہ دنیا کی تجارت میں جو آپ کے پاس ذہانت ہے، فطانت ہے، سمجھداری ہے، صحابہ کے پاس آخرت کی تجارت میں وہ سمجھداری تھی اور اسی لیے وہ کوشش کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط نہیں ٹھہرایا کہ ایک آدمی کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں عمل بھی کروں گا، میرے بنیادی فرائض اور واجبات کے بعد جو بھی میں عمل کروں گا، بہتر سے بہتر عمل، زیادہ اجر والا عمل، افضل عمل اور اللہ کو زیادہ محبوب جو ہو وہ عمل میں کروں گا. اللہ کے نبی نے اس کو برقرار رکھا. اللہ کے نبی نے نکیر نہیں کی. آپ نے بتایا، صحابہ کے سوالات کے جواب دیے کہ کون سے اعمال افضل ہیں. اللہ کے نبی نے یہ جواب دیے. اس لیے سب سے پہلے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ ایک سبق یاد رکھیے. عمل ہم کریں تو بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ فضیلت والے اعمال ہماری زندگی میں ہوں، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے والے اعمال ہماری زندگی میں ہوں. بعض حضرات نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ایک آدمی کے پاس وقت ہے، نفل نماز اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے پھر علم حاصل کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ جو فارغ وقت ہے واجبات فرائض ادا کرنے کے بعد جو وقت بچ رہا ہے اس میں نفل نمازیں پڑھے یا پھر یہ کہ علم حاصل کرے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، اس لیے کہ نماز پڑھے گا تو نماز کا فائدہ اور نماز کا ثواب اس کی اپنی ذات تک رہے گا. علم حاصل کرے گا تو خود فائدہ اٹھا کر دنیا کا بھی بھلا کرے گا. یہ فکر، یہ سمجھ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ یہ زندگی بڑی محدود ہے. 100 سال بھی اگر ہم میں سے کسی کو مل جائیں یہ محدود ہے اس اجر کو کمانے کے مقابلے میں جو آخرت میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، اسے یاد رکھیے گا. وہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہماری اور آپ کی زندگی میں جو ہمیں وقت مل رہا ہے، فرصت مل رہی ہے، مہلت جو میسر ہے، اس میں ہم بہتر سے بہتر، افضل سے افضل، اللہ کے نزدیک محبوب سے محبوب ترین جو عمل ہے اس عمل کو ہم کریں گے. لیکن ایک بڑی غفلت ہے جو میرے آج کے اس خطبے کا دوسرا اہم پیغام ہے. کئی بار لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی خواہش میں، آرزو میں اکثر چھوٹی نیکیاں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. چھوٹی نیکی کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں اور کئی بار ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے انسان کی. آدمی جب بڑے بڑے کام کرنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے کام میرے معیار کے نہیں ہیں. بڑے بڑے کام، ایک آدمی بڑا تاجر ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ چھوٹے کام میں نہیں کروں گا، اس کی وجہ سے میری اپنی پہچان سماج میں ایک طرح سے گر جائے گی. میں بہت بڑا بلڈر ہوں، میں تو صرف بڑے بڑے شاپنگ مال بناتا ہوں، میں کسی کے گھر کا کانٹریکٹ لوں گا تو میری حیثیت گر جائے گی. وہ چھوٹے پروجیکٹ پہ محنت نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے دو باتوں میں فرق رکھیے. آپشن اگر یہ ہے کہ آپ کو دو نیکیوں میں سے ایک کرنی ہے تو زیادہ فضیلت والی نیکی کو ہمیشہ ترجیح دیجیے. آپشن اگر یہ ہے کہ ایک وقت میں 10 منٹ میں آپ کے سامنے دو اختیار ہے، ایک زیادہ فضیلت والا عمل ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں کم فضیلت والا عمل ہے، زیادہ فضیلت والے عمل کو اپنائیے. لیکن زندگی میں کبھی یہ غلطی مت کیجیے کہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہم ہیں تو نسبتاً جو ذرا کم فضیلت والی نیکیاں ہیں ان کی طرف سے غفلت مت کیجیے. یہ حسنات یا نیکی کرنے کی، عمل کرنے کی ایک فقہ جو ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہمارے سماج میں ایسا کتنی بار ہوتا ہے، نیکیاں چل کر ہمارے دروازے تک آتے لیکن ہم ان کی طرف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بے توجہی برتتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بڑی نیکیاں سکھائیں. میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثوں میں آئی ہوئی چھوٹی نیکیوں کو گنا دیتا ہوں بڑی تیزی سے. اللہ کے نبی نے کہا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ ایک بار پڑھو ایک صدقے کا ثواب. بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ پڑھو ایک صدقے کا ثواب ہے. اللہ اکبر کہو ایک صدقے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں کہا کسی کو ایک اچھی بات بتا دو ایک صدقے کا ثواب ہے، کسی کو برائی سے روک لو صدقے کا ثواب ہے. اور کوئی آدمی کاریگر ہے، کام کرنا جانتا ہے، ہنرمند ہے لیکن اکیلا کر رہا ہے، تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو تو بھی ثواب ہے.
اور کوئی ایسا ہے پھوہڑ ہے، بد سلیقہ ہے، کام کرنا نہیں جانتا لیکن کام کرنے کے پیچھے لگا ہے، اسے کام کرنے کا طریقہ بتا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری درجے میں یہ بتایا، کچھ نہیں تو کم سے کم ایک کام یہ کرو، شعوری طور پہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، میری طرف سے کسی کو ذرا برابر تکلیف نہ ہو، میری گفتگو سے، میرے حال چال سے، میرے رہنے سہنے سے۔ میں آپ کو بتاؤں، راستہ چلتے ہوئے آپ خیال کرتے ہیں میں نکل سکتا ہوں تیزی سے، لیکن تھوڑا سا سنبھل کے چلوں گا تاکہ میرے تیزی سے نکلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بارش کا موسم ہے، آپ تیزی سے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ذرا آہستہ چلوں گا، پانی کے چھینٹے کسی راستے چلنے والے پہ نہ اڑ جائیں۔ آپ یقین کرو ہر قدم پہ نیکی کر سکتے ہو، ہر سانس کے ساتھ ایک نیکی ہو سکتی ہے۔ یہ جو نیکیاں ہیں، ایسی بہت ساری نیکیاں، وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہمارے دروازے پہ ہیں، ہم ان سے غفلت برتتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلامی شریعت نے ہماری اور آپ کی تربیت ایسی کی ہے، ہماری نظر میں چھوٹی نیکی بڑی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ ہماری اور آپ کی ضرورت کے اعتبار سے کوئی نیکی چھوٹی نہیں، ہر نیکی ہمیں ضرورت ہے، ہر نیکی کی۔ ہمیں جب بڑی نیکی کرنے کی بات ہو تو بڑی نیکیوں کے موقع شاید کم میسر آئے، چھوٹی نیکی کے مواقع تو ہر پل ہیں، ہر دم ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف سے غفلت نہ برتو، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کی تربیت کی، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، کسی نیکی کو حقیر، کمتر یا معمولی مت سمجھو، چاہے وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ۔ ملنا ملانا انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ میں گھر سے نکلوں گا، لوگوں سے آمنا سامنا ہوگا، بازار جاؤں گا، لوگوں سے ملوں گا، مسجد آؤں گا، لوگوں سے ملوں گا۔ اب ملنا طے ہی ہے تو ذرا سا مسکراہٹ کے ساتھ کیوں نہ ملوں۔ ایک مسکراہٹ پتہ نہیں کتنے خیر کے دروازے کھولتی، ایک مسکراہٹ پتہ نہیں کتنی بدگمانیوں کا خاتمہ کرتی، ایک مسکراہٹ پتہ نہیں کتنی ناراضگیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، ایک مسکراہٹ پتہ نہیں کیسے مضبوط رشتوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراتے چہرے سے ملنے کو بھی حقیر نہ سمجھو، کوئی محنت نہیں لگتی، ملتے ملتے مسکرا دے رہے ہیں، کوئی محنت نہیں لگتی، لیکن اللہ نے اس نیکی میں جو برکت رکھی وہ اس قدر زیادہ ہے، ہماری دنیا سنور سکتی ہے۔ آزما کر دیکھ لو، جس آدمی کا چہرہ، جو آدمی ہنسمکھ ہو، جو مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملا کرتا ہو، لوگ محسوس کرتے ہیں اس آدمی کی محبت زبردستی دل میں گھسے جا رہی ہے۔ آپ محسوس کریں گے اس قرآن، اس حدیث کی تعلیم کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کی بات۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے ایک اور مسئلے میں فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت نے پڑوسی کو بڑی اہمیت دی۔ پڑوسی جو ہوتا ہے، یہ پڑوسی ہمارے لیے بہت بڑا جنت میں داخلے کا ذریعہ، بڑا اہم ذریعہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، مجھے تو یہ گمان ہونے لگا اگلی بار آئیں گے تو شاید یہ حکم بھی لے کر آئیں گے اللہ کی طرف سے کہ یہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کی طرح تمہارے مال میں وارث اور حقدار بھی بن جائے گا۔ اتنی تاکید اسلامی شریعت نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا آپ کے گھر میں گوشت کا سالن بنتا ہے، آپ بناتے اتنا ہے جس سے آپ کے گھر کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، ایک کام کرو، دینے کے لیے گوشت زیادہ نہیں ہے، سالن بھی کم ہے، تو تھوڑا سا پانی کی مقدار بڑھا لو۔ پانی کی مقدار بڑھنے سے کیا ہوگا؟ تھوڑا سا مزہ پھیکا ہو جائے گا، تھوڑا سا لذت میں کمی آئے گی، لیکن مقدار بڑھ جائے گی، اور اتنی بڑھ جائے گی کہ تم اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو دے سکتے ہو، چاہے اپنے سالن کو تھوڑا سا مزہ گھٹا کر، لیکن اپنے پڑوسی کو اس میں حصے دار بناؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ تاکید کی۔ اب اس سیاق میں دیکھیں اللہ کے نبی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تحقرن من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاة۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک پڑوسن دوسرے پڑوسن کو یہ جو تحفہ دینا ہے، اس میں کسی چیز کے دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے۔ دینے کے لیے گوشت کی سالم بوٹی نہ بھی ہو، کھر ہو،
जानवर का पैर जो खुर होता है आखिरी हिस्सा, जिस पे हड्डी पर बराए नाम से चमड़ी होती है, गोश्त कहीं हो ना हो या कोई एक आध रेशा निकले तो निकले, ये भी दे सकती हो तो दो, लेकिन दो। अल्लाह के नबी ने ये कहा, इस्लामी शरीयत हमें छोटी से छोटी नेकी की भी हिफाजत करने का हुक्म देती है। हाज़िरीन गिरामी कदर, मेरी ये बात आज से मैं चाहता हूं कि आप याद रखें जिंदगी भर के लिए कि हम तक नेकियां चल कर आते हैं, कभी गफलत की वजह से तवज्जो नहीं है, शऊर नहीं है कि ये नेकी कमाने का मौका है, और बसा औकात बेनियाजी की वजह से कि हम बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, हम बड़े बड़े काम करते हैं, अक्सर इन नेकियों के कमाने के मौके को हम ज़ाये कर देते हैं। और ऐसे ज़ाये करने वाला इंसान समझदार इंसान नहीं, और ऐसा करने वाला न समझदार मोमिन है न समझदार मुसलमान है। ये मसला हम और आपको याद रखना चाहिए। ये जो छोटी नेकी है, इन छोटी नेकियों के मुतालिक एक और बड़ी अहम तालीम इस्लामी शरीयत की आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इन नेकियों को बड़ी नेकियों के मुकाबले में छोटा कहा गया है, लेकिन कुरान और सुन्नत की बाज़ तालीमात से पता चलता है बसा औकात ये छोटी नेकियां अगर नीयत के इखलास के साथ अल्लाह की बंदगी के जज्बे में डूब कर सरशार होकर बंदा नेकी ये करता है, अल्लाह ताला की कमाले बंदगी के जज्बे में डूब कर अगर ये नेकी करता है, बसा औकात ये छोटी नेकी ही आदमी की नजात का जरिया बन जाती है। आपको मालूम है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मुख्तलिफ अहादीस का तज़किरा किया। सबसे पहली हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा और उसके गुनाह उसके सामने रखेगा, 99 रजिस्टर उसके सामने रखे जाएंगे। हर रजिस्टर इतना तवील, इतना लंबा, जहां उसकी निगाह पहुंचकर ख़त्म होती है, इतना लंबा रजिस्टर, ऐसे 99 रजिस्टर, और ये सारे के सारे उसके अपने गुनाहों से भरे हुए रजिस्टर, गुनाहों के 99 रजिस्टर उसके सामने अल्लाह रखेगा और बंदे से पूछेगा, अतुन की रोशई अमिन हादा, ये जो सारे अमाल हैं, ये सारे जो गुनाह हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने किया ना हो, लिख दिया गया हो। बंदा देखेगा, कहेगा कि नहीं यार, सब मेरे करतूत, मैंने किए, ये सारे गुनाह मैंने किए। अल्लाह ताला पूछेगा, अब ये तो हो गए गुनाह, जरा ये भी तो बता तूने कोई नेकी भी की है, कोई नेकी भी है जिनके मुकाबले में तू पेश कर सके। 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए देखने के बाद उसके होश ठिकाने नहीं रहेंगे, वो कहेगा मेरे पास तो ऐसी कोई नेकी नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, भला क्यों नहीं, इन्ना लका इंदना हसना, एक ऐसी नेकी भी है जो तूने की है, वो नेकी हमने महफूज रखी है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, एक बिताका लाया जाएगा, एक कार्ड लाया जाएगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा लिखा रहेगा, ये कार्ड लाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक तरफ 99 रजिस्टर गुनाहों के और दूसरी तरफ एक छोटा सा कार्ड जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये एक कार्ड 99 रजिस्टर पे भारी पड़ जाएगा और उसकी नजात हो जाएगी। एक हदीस। दूसरी हदीस शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार औरत बनी इसराइल में से वो रास्ते से गुजर रही थी, प्यासे कुत्ते को प्यास से तड़पते देखा तो उसने सोचा मुझे भी प्यास लगी थी, तो जैसी प्यास मुझे लगी है उसको भी लगी। उसने क्या किया, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत के इस अमल के बदले उसके गुनाह को माफ़ करके उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लिखी। और तीसरी हदीस शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया नकल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक दरख्त की टहनी रास्ते पे झुकी हुई है। उसने सोचा ये रास्ते से चलने वाले हर आदमी को तकलीफ देगी, हर किसी से टकराएगी। उसने वो टहनी काट दी ताकि रास्ता चलने वालों को तकलीफ से बचा ले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फशकरल्लाहु लह फगफर लह, अल्लाह ने उसकी इस अमल की इस कदर अफजाई की कि अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। इन तीनों अमाल, इन तीनों हदीसों का तज़किरा करने के बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने जो बात लिखी है वो याद रखने की है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि बज़ाहिर ये अमाल वो हैं जो दूसरी बड़ी बड़ी नेकियों के मुकाबले में बड़े छोटे अमाल शुमार किए जाते हैं, छोटी नेकी समझे जाते हैं, लेकिन ये अमल करने वाले जो अफराद थे,
عمل کرتے ہوئے ان کے دلوں میں جو اخلاص کی کیفیت تھی، بندگی کے جس جذبے سے سرشار تھے، جس اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور یکسوئی کے ساتھ انہوں نے عمل کیا تھا، اس کیفیت نے اس چھوٹے عمل کو بھی اتنا بڑا کر دیا کہ ان میں سے ہر ایک عمل اس کی نجات کے لیے کافی ہو گئے۔ بھائیو، زندگی میں ایک سبق یاد رکھنا، یہ چھوٹے بڑے کا تناسب کسی سیاق میں ہو سکتا ہے، نجات میری اور آپ کی ہو سکتا ہے کسی چھوٹی سی نیکی ہی کی وجہ سے ہو جائے۔ اور خاص طور پر اگر بندگی کے جذبے میں ڈوب کر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر نیکی نیکی ہے، کیا بڑی کیا چھوٹی، ہر نیکی اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری بندگی کا کون سا عمل پسند آ جائے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے زندگی میں چھوٹی سی نیکی بھی ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو، اللہ کی بندگی کے جذبے میں ڈوب کر کرو، سرشار ہو کر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے میں ڈوب کر یہ عمل کرو۔ چھوٹی نیکی بھی اتنی بڑی ہوگی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درجات کتنے بلند کر دے گا، ہمارے اور آپ کے گناہ کتنے معاف کر دیے جائیں گے، اور پتہ نہیں کون سی چھوٹی نیکی ہی میری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہتے تھے رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ۔ کتنے ہی ایسے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، کہ نیت ان چھوٹے اعمال کو بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے، اور کتنے ہی ایسے بڑے بڑے اعمال ہیں، آدمی کی نیت اس عمل کو بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ نیتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، سچی نیت اور کمال بندگی کے جذبے کے ساتھ یہ چھوٹی نیکی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی نیکی چھوٹی ہو کر بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ جو نیکیاں کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، یہاں ہر عمل کرو، بڑی نیکیاں بھی کرو، چھوٹے اعمال بھی کرو، بڑی فضیلت، زیادہ فضیلت والے بڑے درجات والے اعمال بھی کرو، اور وہ اعمال بھی کرو جنہیں دنیا اہم نہیں سمجھتی، چھوٹا سمجھتی ہے، لیکن زندگی میں بندگی بھرپور کرو۔ اور یاد رکھو اللہ کے بندو، بندگی کے بھی درجات ہیں، اور بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ چھوٹے بڑے کے فرق کے ساتھ عمل نہ کرے، سب عمل کرتا جائے۔ یہ زندگی میں ہمارے اور آپ کے ہونا چاہیے کہ ہم ہر قسم کی نیکیاں کریں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بات ہوئی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں، ذرا ہم اسی کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی نیکیوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں، تو ایک غلطی ہماری اور آپ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اور آپ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، غیر اہم سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ، گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ، صغائر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو دھلتی جاتی، مٹاتی جاتی، اللہ معاف کرتا جاتا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا۔ گناہ چھوٹا ہوگا، لیکن آپ یہ بات یاد رکھنا، یہ گناہ اپنی قیمت وصول ضرور کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ان چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر غلطی کرنے والا ایک اچھا مسلمان نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد وغیرہ کی روایت میں الفاظ ہیں، سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو دنیا معمولی سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، چھوٹا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَ أَهْلَكْنَ، اس لیے کہ ہیں تو چھوٹے، لیکن چھوٹے چھوٹے اگر آپس میں ملتے ہیں تو بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں اور آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے نا، اردو میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شبش، یعنی قطرہ قطرہ ملتا ہے تو وہ قطرہ قطرہ ہی ہے، لیکن جب یہ قطرات ملتے ہیں تو سمندر بھی بن سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَ أَهْلَكْنَ، جب یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو آدمی کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے مثال دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے گناہوں کے نقصان کو سمجھاتے ہوئے مثال دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں نکلے، قافلہ نکلا، کسی جگہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد
सब लोग गए, अब आग जलानी है ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इस आग जलाने के लिए गट्ठर सबको लाने की ज़रूरत नहीं, हर आदमी एक एक काड़ी भी अगर लेकर आए, एक एक लकड़ी, एक एक काड़ी भी लेकर आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सब एक एक काड़ी लाए। आदमी सोचता इससे क्या होगा, लेकिन तमाम लोगों की लाई हुई ये लकड़ियां, लाठियां या काड़ियां इकट्ठा कर दी जाएं, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनके इकट्ठा करने के बाद ऐसी आग वो जला सकते हैं जो आग उन सब की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो सकती है। मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने कहा जिस तरह वो एक एक छोटी छोटी लकड़ियां मिलकर बहुत बड़ी आग जला सकते हैं, मेरे और आपके यही छोटे छोटे गुनाह आपस में मिलकर मेरी और आपकी जहन्नम का ईंधन बना सकते हैं, मुझे और आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरबियत का हमारी जिंदगी पे असर होना चाहिए कि हम और आप किसी गुनाह को छोटा न समझें, अपनी जिंदगी के अंदर अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। सलफ़ सालिहीन में से बाज़ ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते हैं ला तंजुर इला सिग़रिद्दम, ला तंजुर इला सिग़रिद्दम बल इंजुर इला मन तासीह। ये न देखो कि जो गुनाह कर रहे हो कितना छोटा है, ये देखो कि इस गुनाह से जिस रब की मासियत नाफरमानी कर रहे हो वो रब कितना अज़मतों वाला है। तुम्हारा गुनाह छोटा है, लेकिन जिस छोटे गुनाह के जरिए जिस रब ज़ुल जलाल की नाफरमानी कर रहे हो वो रब कितना अजीम है, उस अजीम रब का की नाफरमानी करते हुए शर्माओ, नाफरमानी करते हुए बाज आओ। ये तरबियत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी फरमाई। हाज़िरीन गिरामी, ये जो छोटे छोटे गुनाह हैं, ये छोटे गुनाह मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक बड़ी अहम बात अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से रखता हूँ। देखिए एक बात, पहले एक बात इब्न क़य्यिम से समझ लें, फिर उसके बाद ये छोटे गुनाहों का मामला कैसे ख़तरनाक हो सकता है समझ में आएगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी मशहूर ज़माना किताब इग़ाथतुल लहफ़ान अन मसाइदिश शैतान, इस किताब में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यह बताया है कि शैतान इंसान पर, इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत बनी आदम पर, इंसानों पर कैसे मेहनत करती है। ये तो तय है कि उसने पहले से ठाना हुआ है आदम और बनी आदम की बर्बादी उसकी जिंदगी का मिशन है। उसका मानना यह है कि हजरत आदम को सजदा न करके वो बर्बाद हुआ, तो अब उसकी जिंदगी का मिशन ये कि आदम और बनी आदम को भी बर्बाद करके छोड़ेगा। वो जहन्नम का ईंधन बनने वाला है, तो वो बनी आदम को भी अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। इस मिशन को वो कैसे पूरा करता है, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि शैतान सबसे पहले इंसान पे डोरे डालता है, मेहनत करता है कि इस बंदे से कुफ्र का काम करवा ले, शिर्क का काम करवा ले। सबसे पहले कोशिश करता है कि इस बंदे से कुफ्र और शिर्क का काम करवा ले। क्यों? इसलिए कि बंदा कुफ्र और शिर्क के गुनाह में मुब्तला हो और बगैर तौबा के मर जाए तो हमेशा का जहन्नमी है। कुफ्र और शिर्क करे, बगैर तौबे के मर जाए तो हमेशा का जहन्नमी है। इसलिए शैतान सबसे पहले जोर लगाता है किसी ना किसी तरह से इसे कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने कहा चींटी के रेंगने से भी ज़्यादा खुफिया तरीके से इंसानों की ज़िंदगी में शिर्क दाखिल होता है। अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर कहा चींटी ज़मीन पर रेंगती है तो न उसको देखने वाले देख पाते हैं, न सुनने वाले उसके पैरों की आवाज़, चलने की आवाज़ सुनते हैं। बे आवाज़ चुटके से जैसे ये चींटी चलती है, इंसानों की ज़िंदगी में शिर्क भी ऐसे ही दाखिल होता है। ये शैतान की अय्यारी, उसकी मक्कारी, उसकी चाल है। वो कोशिश करता है बनी आदम को शिर्क और कुफ्र में मुब्तला कर दे। अगर इसमें नाकाम होता है तो फिर एक लेवल नीचे आता है, एक दर्जा नीचे उतर कर आता है, कोशिश करता है कि इसको बिदातों में मुब्तला कर दे। बिदातों में क्यों? बिदअत का सबसे बड़ा मसला यह है कि इंसान को इस जिंदगी में दीन के नाम पे मिलने वाले धोखों में सबसे बड़ा धोखा बिदअत है। इसलिए कि आदमी अमल कर रहा है, ये समझ कर अमल कर रहा है मैं नेकी का काम कर रहा हूं, जबकि वो नेकी का काम है नहीं। वो सवाब का काम समझ कर रहा है, वो सवाब का काम है नहीं। तो कोशिश करता है बंदे को बिदातों में उलझा ले ताकि बंदा दुनिया में मुतमईन रहे कि मैं तो खूब नेकियां कर रहा हूं, लेकिन क़ियामत में आए तो कोई अमल काबिल कबूल ना रह जाए। कामयाब हो जाता है तो फिर ठीक, वरना क्या करता है काफिर तीसरे दर्जे में आता है, इससे बड़े बड़े गुनाह करवाए, इस बंदे से बड़े बड़े गुनाह करवाए, बड़े बड़े गुनाह, शराब नोशी, जुआ, सूदखोरी, जिना, कत्ल, ऐसे जो बड़े बड़े गुनाह, झूठ है, गीबत है, इल्जाम किसी पे लगा देना है, नाप जुल्म कर, ये सारे बड़े बड़े जो गुनाह हैं, ये बड़े बड़े गुनाह करवाने की कोशिश करता है।
اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر شیطان اس دروازے سے نہیں آتا، دوسرے دروازے سے آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہے بگڑ نہیں رہا ہے تو کم سے کم یہاں یہ ہو کہ اس سے فرائض کو چھڑا دے، نمازیں چھڑا دے، روزہ چھڑا دے، حج کرنے کا خیال اس کے دل میں نہ آنے پائے، مال رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کا خیال نہ آئے، فرائض میں اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ فرائض کا ترک کرنا بھی بہت بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، فرائض کا ترک کرنا بھی بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک خاص طور پہ نماز کو چھوڑنا تو کفر کا درجے کا کام ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ فرائض کو چھڑا دے، اس لیے کہ آدمی ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے نام پہ بدک جائے، جھجک جائے، رک جائے، لیکن گناہ نیکی چھوڑنے میں شاید آسانی محسوس کرے، فرائض سے غافل کرتا ہے۔ اب اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر کوشش کرتا ہے فرائض میں نہیں تو بندے کو سنتوں سے، نوافل سے غافل کر دے، فرائض کی پابندی کر رہا ہے لیکن نہ سنتیں نہ نوافل کچھ نہیں، بندہ صرف فرائض پہ بس کر لے، نیکیوں کے میدان میں آگے نہ بڑھے، اسی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بھی کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ آخری درجے میں اس مقام پر آتا ہے کہ بندے کو سارے درجوں میں ناکام نہیں کر سکا تو آخری درجے میں آتا ہے، وہ یہ کہ بندے سے دو کام ہوتے ہیں نیکی کے، تو زیادہ فضیلت والے کام سے غافل کر کے کم فضیلت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے، زیادہ اہم کام سے پھیر کر کم اہمیت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے، تاکہ کمائے بھی تو کم سے کم ثواب کمائے، زیادہ ثواب نہ کما سکے۔ یہ باتیں گنانے کے بعد ابن قیم نے بڑی اہم بات لکھی، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس ساری گفتگو کے نقل کرنے کا مقصد اصل میں یہ گفتگو، یہ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ ہے سمجھے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اب شیطان جس درجے میں بھی کامیاب ہوتا ہے، جس درجے میں بھی انسان کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہیں پہ رکتا نہیں ہے، اس درجے سے اگلے درجے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس درجے سے اور اگلے درجے تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ مان لیجئے کہ ایک آدمی کم اہم زیادہ اہم دو کاموں میں سے اہم کام ہی کرتا ہے، بندہ جو ہے سنتوں سے غافل کر رہا ہے اس میں۔ اب ایک بندہ سنتوں سے غافل ہو رہا ہے تو شیطان مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا، پہلے سنتوں سے غافل کرتا ہے، رفتہ رفتہ اس سے فرائض چھڑانے لگتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں آزما کر دیکھو، آپ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے فرائض محفوظ ہو جائیں، آپ سنتوں سے غفلت برتتے ہیں، ابتدا میں آپ کی باجماعت نماز چھوٹتی ہے، اور باجماعت بھی نہیں، شروع میں تکبیر تحریمہ چھوٹتی ہے، پھر ایک مرحلہ آتا ہے 2 رکعت چھوٹنے لگتی ہیں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے مسجد آپ آتے ہیں لیکن نماز ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ جاتی، 2 نمازیں اکٹھا کر کے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ مسافر اور معذور نہیں، یہ مرحلہ آتا ہے، سنتوں کے چھوڑنے سے فرائض کے چھوڑنے تک لے جاتا ہے، اور جب بندہ فرائض سے غافل ہونے لگتا ہے تو پھر گناہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، اور جب بندہ گناہوں کو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ان کو معمولی سمجھنے لگتا ہے تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، اس آدمی کے لیے بدعتوں کا دروازہ آسان کر دیتا ہے، اور جب بدعتوں کو بندہ آسان سمجھنے لگے تو شرک و کفر تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ سارا شیطان کا وہ منصوبہ، وہ پلان ہے جو میں آپ کو بتاؤں ابن قیم نے لکھا ضرور ہے، لیکن آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم جس درجے کے بھی مومن مسلمان ہیں، ہماری اپنی زندگی میں ہم عملاً دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی شیطان ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد جو اصل پیغام آپ کو دینا ہے وہ کیا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان چھوٹے گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے کم ایک نقصان یہ ہے، اسلامی شریعت میں ہمیں بتایا گیا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ بنایا جاتا ہے، یہ گناہ بندہ کرتا ہے تو اللہ پھر دوسرے گناہ کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، یہ گناہ کی سزا اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ دوسرے گناہ کی طرف اسے ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کے کاموں کی طرف، بے دینی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور، بے دینی کے کام، گناہ کے کام یہدی الی النار، آدمی کو جہنم تک لے کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے گناہ ہو سکتا ہے چھوٹے ہو گئے، لیکن ان کا کم سے کم ایک نقصان یہ ہو جائے کہ یہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ بنا دیا جائے تو پھر تو ہم برباد ہو گئے، پھر تو ہمارے سامنے شیطان کے فتنے کی یہ سارے دروازے کھل گئے۔ آپ اگر سمجھ سکے تو یوں سمجھ سکتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ دروازہ ہے کہ جس سے اگر بندہ داخل ہو گیا اور اللہ نے حفاظت نہیں کی تو انجام کفر و شرک پر بھی ہو سکتا ہے۔
چھوٹے گناہ کفر نہیں، چھوٹے گناہ شرک نہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہ دروازہ ہیں جہاں سے بندہ اگر اللہ حفاظت نہ کرے، اللہ اگر نہ بچائے، بندہ رفتہ ہو سکتا ہے شرک و کفر تک جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے بندو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ کہیں یہ چھوٹے گناہ میری اور آپ کی ہلاکت و بربادی کا سبب نہ بن جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے میں نے چھوٹی دو باتیں کہی ہیں، لیکن بہت بڑی ہیں۔ پہلی بات تو میں نے کہی، زندگی میں کوشش کرو کم وقت میں زیادہ ثواب اجر دینے والے کام ہی زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور دوسری بات میں نے کہی، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی نیکیاں خوب کیا کرو۔ اور تیسری بات میں نے کہی، چھوٹی نیکیوں کی طرف توجہ دینے کے ساتھ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی طرف بھی توجہ دو۔ اور جب ایسی زندگی ہم جئیں گے نا، یہ ہے بندگی کا کمال، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار زندگی جینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا لینا، فنا کر لینا کہ ہم چھوٹے گناہ ہو، چھوٹی نیکی ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم اور آپ نے کہا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو باعمل زندگی نصیب فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، مبنی بر اخلاص عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رہتی دنیا تک ایمان اور عمل صالح والی زندگی والا مسلمان بنائے، مومن بنائے۔ اللہ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو انتقال کر رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرمائے، شافی کافی رزق اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ان سب سے بڑھ کر ہم اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کی دین و ملک کی ہمارے اور ہماری اگلی نسلوں کی جان، عزت و آبرو اور اس سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس کی بندگی کرنے والا بنا کر رکھے، سماج معاشرے کے لیے ایک مفید انسان بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کی شہر میں قریب میں 70-80 گھر جل گئے، راکھ ہو گئے، اس تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس مصیبت کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی دل کی تسلی کا سامان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی باز آباد کاری کے لیے، ان کے گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی باز آباد کاری میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کر کے اپنی جنت آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بن کر، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔